اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینے میں ایک درس گاہ تھی جس کا نام تھا صفہ۔ وہاں پہ حضور علیہ السلام کے صحابہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو اپنے ساتھ لے کے جائے، جس کے گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہے وہ چوتھے کو اپنے ساتھ لے کے جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا تو فوراً حضور کی بارگاہ سے 3 مہمانوں کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب 3 اصحاب صفہ کو جناب صدیق اکبر گھر لے آئے نا، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ آپ ان کو گھر چھوڑ کے اور یہ کہہ کے کہ کھانا تیار کرو چلے گئے حضور کی بارگاہ میں، بیٹھے رہے۔ تو جب کافی وقت گزر گیا، راوی کہتے ہیں کہ رات کافی گزر گئی تھی، تو گھر واپس آئے تو پوچھا مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہوئے اور کہا فوراً کھانا لگایا جائے۔ فوراً کھانا لگایا گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہم لقمہ اٹھاتے تو جتنا کھانا کھایا جاتا اس سے زیادہ نیچے سے اور ابھر آتا، اور زیادہ کھانا نیچے سے نکل آتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب کھانا ہم نے شکم سیر ہو کر کھا لیا تو کھانا کم نہیں ہوا، کھانا کم نہیں ہوا، کھانا اور بڑھ گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے جا کے یہ بات شیئر کی کہ یہ کھانا تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ واللہ یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں یہ کھانا حضور کی بارگاہ میں لے گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، ساری رات کھانا پڑا رہا۔ جب صبح ہوئی ساری رات کھانا مسجد میں پڑا رہا حضور کی بارگاہ میں۔ تو صبح اتفاقاً ایک کافر قوم سے مسلمانوں کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور ابھی جنگ کی تیاری تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فوج جمع ہو رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس فوج کو 12 ٹکڑوں میں بانٹا گیا، 12 ان کے گروہ بنائے گئے، اور راوی کہتے ہیں کہ سب نے اس کھانے میں سے، اس برتن میں سے صبح کا ناشتہ بھی کیا، لیکن کھانا پھر بھی کم نہیں ہوا۔